بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ نساء میں احکام معاشرت کا بالخصوص بیان ہے اور یہ بات پچھلی آیات کے تحت میں سامنے آ چکی ہے کہ معاشرت سے متعلق جن صورتوں میں تفصیلی احکامات آئے ہیں ان میں ترتیبی اعتبار سے 4 صورتیں بڑی بڑی ہیں جن میں معاشرتی احکام آئے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر معاشرتی احکام سورہ نساء میں ہیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر نزولی اعتبار سے جس میں تفصیلی احکام معاشرت ہیں وہ سورۃ الاحزاب ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر پر سورۃ النور ہے اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر سورہ مائدہ ہے۔ یہ ترتیب ہے۔ ان چاروں صورتوں میں احکام معاشرت بالخصوص اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے۔ یہاں سورۃ النساء میں اب تک آپ نے 7 احکام قرآن کریم کی اس صورت میں اب تک پڑھ چکے ہیں، 7 احکام گزر چکے ہیں۔ یہ 8واں حکم ہے۔ 8واں حکم ہے سیاست زانیہ سے متعلق، یعنی زنا سے متعلق جو قانون سیاسی ہے اس کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلے جو پچھلی آیت کریمہ آیت المیراث تھی، آیات میراث جو آیات پیچھے گزر چکی ہیں ان آیات میراث میں یہ حکم چھٹا تھا، چھٹے حکم کی تفصیل تھی۔ اس میراث کے سلسلے میں 2 باتیں رہ گئی تھیں، ان کو ذہن نشین رکھیے۔ پہلی بات یہ کہ جس کا انتقال ہوا اور اس نے اپنے پیچھے جو وارثین چھوڑے ان وارثین میں وہ حمل بھی وارث ہے جو اس کے انتقال کے وقت پیٹ میں ہو، وہ بچہ بھی وارث ہوگا وراثت میں، اس کا بھی حق ملے گا اس وراثت میں سے جو عورت کے رحم میں ہے۔ یعنی اگر مرنے والا شوہر ہے، شوہر کا انتقال ہوا اور بیوی اس وقت حمل سے ہے تو اس کے اندر جو حمل میں جو کچھ بھی ہے اس کو بھی اس وراثت میں حصہ ملے گا۔ اس کی شکل یہ ہوگی کہ یا تو اس وقت تک وراثت کی تقسیم کو مؤخر کر دیں گے جب تک کہ بچے کی ولادت نہ ہو جائے۔ اگر یہ صورت ممکن نہ ہو اور سارے کے سارے وارثین مطالبہ کریں اور ضروری ہو جائے مال کی تقسیم کرنا تو مال کو تقسیم کر دیا جائے، لیکن ایک حصہ ایسا اس بچے کا متعین کیا جائے، اس کو لڑکا بھی فرض کیا جائے اور لڑکی بھی فرض کیا جائے، اس لیے کہ حالت حمل کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی۔ رہا مشینی اعتبار سے آج کل پتہ چلایا جا سکتا ہے، جو کہ قانونی اعتبار سے ہندوستان میں ویسے بھی جرم ہے اور ویسے بھی وہ مشینری کا کیا پتہ۔ یہاں تو بڑے بڑے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سب غلط،
سارے خیالات سارے کے سارے قیاسات سب بالکل بیکار ہو جاتے ہیں. تو اس لیے مشین کا کوئی اعتبار نہیں. ویسے ہی پتہ نہیں کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی، اس لیے دونوں حقوق فرض کر کے اس کا اتنا حصہ زائد رکھیں گے کہ اگر لڑکا ہے تو وہ حصے اپنے اصول کر لے، اور اگر لڑکی ہے تو وہ حصہ لے لے، اور اس کے بعد جو باقی بچے گا وہ وارثین میں جو برابر تقسیم ہوا ہے انہی کے درمیان میں فروسی اعتبار سے تقسیم کر دیا جائے گا. ایک مسئلہ یہ تھا. دوسرا مسئلہ تھا حضرات انبیاء علیہم السلام کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے. حضرات انبیاء علیہم السلام جو کچھ چھوڑ کر کے جاتے ہیں وہ پوری امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے. اس سے تمام مسلمان فائدہ اٹھاتے ہیں، اور تمام مسلمانوں کے فوائد میں اور تمام مسلمانوں کی مصالح ہی میں استعمال ہوتا ہے. چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ. ہم معاشرہ انبیاء، ہمارا یہ پوری کی پوری جمعیت انبیاء علیہم السلام کسی کو وارث نہیں بناتے ہیں، ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، اور جو کچھ یہ چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے. اسی حدیث کی مناسبت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم نہیں فرمائی تھی، اور حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں یہ حدیث ہے. یہ حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. اس میں صرف اختلاف کرتے ہیں حضرات شیعہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو قرآنی اصول کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کا ضابطہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین عام ہے، اور حدیث خبر واحد ہے، حدیث آحاد میں سے ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور آحاد کو قطعی کے مقابلے میں دلیل اور حجت نہیں بنایا جا سکتا. یہ ان کا اعتراض ہے، یہ ان کی اپنی دلیل ہے. دوسری بات، جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بھی تقسیم ہوگی، قرآن کریم کے اصول کے اعتبار سے وہ وراثت تقسیم ہونی چاہیے، اور کسی ظنی حکم کی مناسبت سے یعنی خبر آحاد کی مناسبت سے اس عمومی حکم کو نہیں چھوڑا جائے گا. جیسے کہ قرآن کریم کی دوسری آیت وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے. وہاں لفظ وراثت آیا ہے وَوَرَثَ سُلَيْمَانُ داؤد وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، سورۃ النمل میں آئے گا. وہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. تو یہ کہتے ہیں یہ آیت کریمہ اور اسی جیسی یہ آیات یہ ساری کی ساری دلیل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بھی تقسیم ہو. اسی وجہ سے فضل الخلق، مخلوق میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ طعن کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ طعن کرتے ہیں، تبرہ پڑھتے ہیں، اور آپ کی طرف آپ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. ان کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے یہ خبر آحاد ہمارے اعتبار سے ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کانوں سے سنی ہے، ان کے لیے یہ خبر واحد نہیں بلکہ یہ خبر متواتر. وہ غلط فہمی کہیں ہمارے اندر بھی نہ آ جائے، اچھی طرح ذہن نشین رہے. وہ خبر آحاد جس کو کہہ رہے ہیں وہ خبر آحاد ہمارے لیے ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کانوں سے سنی ہے، وہ خبر آحاد نہیں ہے، وہ متواتر کے حکم میں ہے. اور ایسے ہی جیسے قرآن کا قطعی حکم ہے، ایسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محسوسات سے جس چیز کو محسوس کیا ہے، جس کا مشاہدہ کیا ہے، وہ ان کے لیے قطعی حکم. نمبر 1. نمبر 2، یہ بات کی یہ خبر آحاد ہے غلط ہے، اس لیے کہ یہی روایت، اسی قسم کی روایت تمام حضرات سے ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت حذیفہ ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں. خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال فرمایا تھا، اے علی تم جانتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ چھوڑ کر کے گئے ہیں اس میں وراثت نہیں چلتی.
یہ بات تم کو پہنچی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تمہیں معلوم ہے، نحن معشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت، لا نورث، وراثت نہیں چھوڑتے ہیں، اور ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، ما ترکناہ صدقہ۔ حضرت علی نے فرمایا ہاں ہم سب جانتے ہیں۔ اور اگر بات یہ ہوتی کہ انبیاء علیہم السلام کی وراثت میں حصہ ہوتا تو پھر علماء کرام انبیاء علیہم السلام کے وارث ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث، تو پھر تمام علماء کو انبیاء کی وراثت دی جاتی۔ اگر بات یہ ہے کہ تمہاری بات اگر مان لی جائے کہ یہ جو وراثت کے الفاظ آئے ہیں اس میں وراثت دینے کا تذکرہ ہے یا کہیں وراثت کا تذکرہ قرآن میں آیا، یہ بات شروع ہی میں حضرات مفسرین نے لکھی ہے آیت المعراج کے تحت میں کہ حضرات یہ آیات انبیاء علیہم السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس سے مستثنیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑے ہوئی چیز میں صدقہ وراثت نہیں چلے گی، وہ صدقہ ہے۔ یہ اہم ترین بات ذہن نشین رہے۔ بعض لوگ غچہ دینے کی کوشش کرتے ہیں ہم مسلمان بھائیوں میں بھی، اور اسی بات کو لے کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ وہ اچھی طرح ذہن نشین کر لے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف میں قرآن نازل فرمایا، اور قرآن کریم کی آیات میں آپ غور کریں گے تو آپ کو 10 نقطے ایسے نظر آئیں گے، 10 اہم ترین باتیں ایسی نظر آئیں گی جو تمام مخلوقات سے حضرت ابوبکر کو افضلیت کے معیار پر بٹھا دیتی۔ وہ قرآن کریم کی آیت سورہ توبہ میں آئے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام اللہ کے نزدیک ہے بلند ترین، اس مقام تک، اس مقام سے کون ہٹا سکتا ہے؟ اس ہستی کے بارے میں کون فیصلہ کر سکتا ہے جس کو اللہ جل شانہ نے وہ مقام بلند عطا فرمایا؟ حضرت عمر ساری زندگی کہتے رہے حضرت ابوبکر کا ایک دن اور ایک رات میری ساری زندگی کی تمام عبادتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دن اور ایک رات، دن سے کیا مراد لیتے تھے؟ دن سے مراد لیتے تھے وہ جب انہوں نے مرتدین نے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المال کو زکوٰۃ ادا کرتے تھے، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا تھا تم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے، اگر تم انکار کرو گے تو میں تم سے جہاد کروں گا۔ حضرت عمر آئے تھے، انہوں نے کہا ابوبکر تم کیسے ان لوگوں سے جہاد کرو گے؟ یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے حق میں گواہی دیتے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اقرار کرتے ہیں، آپ ان سے کیسے جہاد کریں گے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا تھا یا عمر خوار فی الاسلام، اسلام میں تم بڑے بزدل ہو گئے ہو، ویسے تو تم بڑی بہادر تھے کفر کی حالت میں، اور اب تم بہت بزدل ہو گئے ہو، میں ان میں سے ایک ایک سے جہاد کروں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کا یہ فیصلہ بالکل صحیح تھا، اور پھر میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا، یہاں تک کہ وہ تمام کے تمام لوگ جو زکوٰۃ دیتے تھے پھر اسی طریقے سے زکوٰۃ کا سلسلہ شروع فرما دیا۔ یہ ایک دن ایسا اہم ترین دن تھا جس میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ میں معیشت میں رہ کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے جو فیض حاصل کیا تھا اس کے مطابق یہی فیصلہ تھا۔ یہ دن تھا اور رات وہ تھی جو غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری تھی، جس کو یار غار کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ بہرحال وہ ایک مثل بن گئی، ایک ہمارے ہاں مثل بن گئی ہے یار غار۔ یار غار کسے کہتے؟ جو جگری دوست ہو، ہر مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت کام آئے، اسے کہتے یہ بڑا یار غار ہے۔ ایک مثل بن گئی، وہ مثل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بنی۔ تو بہرحال اگر ہم حضرات صحابہ کرام میں سے سب سے افضل ترین شخصیت کی طرف کوئی الزام لگائیں گے، نسبت کریں گے، اس سے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، اپنا ہی خطرہ ہے، اپنی ہی خطرہ ہے، اپنے ہی کو خطرہ لاحق ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رہے، حضرات انبیاء علیہم السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے فدق کا وہ باغ
جس کے بارے میں بعض حضرات یہ شکایتیں کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پوری امت کے لیے صدقہ ہے، پوری امت کے لیے اصلاحی کام ہوگا، پوری امت کی اس سے معاونت ہوگی اور وہ کسی کے درمیان میں تقسیم نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر یہی بات ہوتی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مدینۃ المنورہ کے بازار میں اعلان کر رہے ہیں، تم لوگ بازار میں بیٹھے اپنا سودا بیچ رہے ہو، تم لوگ گراہکوں سے مخاطب ہو کے تم سامان کے خریداری میں لگے ہوئے ہو، مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور تم آرام سے بیٹھے یہاں بازاروں میں خرید و فروخت کر رہے ہو، چلو مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی، سارے کے سارے پہنچے، وہاں دیکھا، سب نے سوچا ہوگا کہ چلو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ مبارک، جبہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریفین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوپی مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا اور کپڑے مبارک تقسیم ہو رہیں گے، برکتاً لے لیں گے، کچھ حصہ مل جائے گا۔ سب پہنچے تو دیکھا مدینۃ المنورہ کہ مسجد نبوی میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف کچھ ذکر و اذکار کر رہے ہیں، کچھ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، کچھ علم سیکھ رہے ہیں، اور وہ سارے وہاں پہنچے بازار سے جا کر کے جب مسجد نبوی میں پہنچے دیکھا یہاں تو کچھ تقسیم نہیں ہو رہا، یہاں تو کچھ لوگ حلقہ باندھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کچھ تسبیحات میں لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کچھ ایک دوسرے کو سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے ہیں، کچھ علوم بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سب دوڑے، کہاں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت؟ کہاں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی؟ تم مسجد نبوی تم بس بازار میں اعلان کر رہے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ارے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا انسان سمجھتے ہو؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تو تقسیم ہو رہی ہے، حضرات انبیاء علیہم السلام جو چھوڑ کر کے جاتے ہیں وہ ان کا علم ہوتا ہے، یہی انبیاء علیہم السلام کی وراثت ہوتی، یہ علوم یہ سارے کے سارے انبیاء علیہم السلام کے وراثت ہی تو ہے۔ اب بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 10 سال میں پوری دنیا کے اندر جتنے علوم پائے جاتے ہیں تمام علوم پوری دنیا میں تقسیم فرما دی، صرف 10 سال کے عرصے۔ کوئی ایسا علم نہیں چھوڑا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانی برادری کو نہ دے دیا۔ تو یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرات صحابہ سمجھتے تھے کہ وراثت نبوت سے مراد کیا ہے۔ اب یہی دیکھ لیجئے آیت کریمہ میں اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، العلماء ورثۃ الانبیاء وورث سلیمان داؤد وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو داؤد علیہ السلام کی وراثت ملی وہ کون سی وراثت ہے؟ اس کے لیے آگے ایک جملہ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، یہ لفظ علمنا بتا رہا ہے کہ یہاں علم وراثت۔ اسی طریقے سے حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب وَاجْعَلْهُ رَبِّی رَضِیًّا، اے میرے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا فرما دیجئے، یرثنی و یرث من آل یعقوب، وہ میرا بھی وارث ہوگا اور آل یعقوب کا وارث ہوگا۔ بتائیے پوری آل یعقوب کی وراثت حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کیسے ملتی؟ پوری آل یعقوب، یعنی آل یعقوب پوری اوپر سے چلی آ رہی، حضرات انبیاء علیہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چند مہینے پہلے آئے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام چند مہینے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تولد ہوئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بشارت دینے کے لیے آئے۔ اور آل یعقوب کہاں سے چل رہی ہے؟ آل یعقوب چل رہے حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلی آ رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ کتنے انبیاء بنی اسرائیل آئے، بتاؤ ان سب کی وراثت حضرت زکریہ علیہ السلام کو ملنا ممکن ہے؟ ظاہر ہے اس کے اندر اگر وراثت محسوسہ ہوتی تو ظاہر یہ بات نہ سمجھ میں آنے والی ہے ہی نہیں۔ ظاہر اس سے یہی پتہ چلا کہ یہاں وراثت سے مراد، وراثت نبوت سے مراد علمی وراثت، یہاں بھی علمی وراثت مراد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء،
حقیقی وارث انبیاء علیہم السلام کے علماء ہوتے ہیں، کیونکہ علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نبوت کو اپنے سینوں سے لگا کر کے اور ان کو اپنے سینوں سے جمع کر کے پھر آگے بڑھانے کا کام کرتے ہیں۔ جو کام انبیاء علیہم السلام کا ہوتا ہے وہ علماء کی ذمہ داری میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے حضرات انبیاء علیہم السلام کے حقیقی وارث علماء ہوتے ہیں۔ یہاں بھی علوم سے مراد و وراثت سے مراد وراثت علمی ہے، علمی وراثت۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے متعلق جو اس قسم کی کوئی بات سامنے آئے تو یکسر اس کا انکار کیا جائے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں صرف علمی وراثت چلتی ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور بتا کر کے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور اسی پر عمل فرمایا۔ یہ دو باتیں اہم ترین باتیں تھیں۔ اب دیکھیے آیت کریمہ جو آج تلاوت کی گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک 8واں حکم بیان فرمایا ہے، اور 8واں حکم سیاست زانیہ سے متعلق ہے۔ زمانے جاہلیت کے بعد بھی جب اسلام آ گیا تو اسلام کی صورت میں اگر کسی کی یا معاشرتی اعتبار سے بیویاں اگر کوئی غلط کام کریں، یہاں غلط کام فاحشہ سے مراد زنا بدکاری کا انجام ان سے صدور ہو جائے اور بدکاری جیسا ایک اہم ترین ان سے جرم سرزد ہو جائے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا، چونکہ معاشرت سے متعلق اصلاحی صورتحال چل رہی ہے، یہاں بھی اصلاحی کام چل رہا ہے۔ اور تمہاری بیویوں میں سے جو عورتیں کوئی ایسا فاحشہ کام کریں، جو عورتیں بے حیائی کا کام کریں تمہاری عورتوں میں سے، تمہاری بیویوں میں سے، فاستشہدوا علیہن، تو تم ان پر 4 گواہ لے آؤ اپنے میں سے 4 گواہ لے لو۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دے، یعنی وہ چاروں آ کر کے گواہی دے دیں حاکم کے پاس، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو تم ان کو گھروں میں قید کر دو، سیاستاً تو تم ان کو گھروں میں قید کر دو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دے، یعنی موت آ کر کے ان کا قصہ پاک کرے، اس وقت تک ان کو گھروں میں قید کر دو۔ ایک صورت۔ دوسری صورت، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی دوسرا حکم لے آوے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی دوسرا حکم نافذ فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا حکم جاری فرما دیں تو وہ حکم نافذ کر دو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں عورتوں کا حکم بیان فرمایا، اور وہ عورتیں جو بدکاری کریں، یہاں فاحشہ سے مراد وہی زنا ہے۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ، اور ظاہر آیت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ عورت مسلمان ہو، اور جو جس کے ساتھ میں اس کا تعلق ہو وہ غیر مسلم، ظاہر آیت سے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں دونوں کا حکم آ رہا ہے، تو یہاں عورتوں سے متعلق پہلے جو شروع میں اگر یہ حرکت سرزد ہو جائے یا جرم سرزد ہو جائے تو یہ حکم شروع کا ابتدائی حکم، بالکل ابتدائی حکم۔ اس سے بھی پہلے آیت کریمہ جو نیچے آ رہی وہ پہلے ہے، واللذان یأتیانہا منکم، اور جون سے بھی 2 شخص یہ بے حیائی کا کام کریں تم میں سے، جون سے بھی 2 شخص تم میں سے، یعنی مسلمان عاقل بالغ آزاد، یہ شرط رہے گی، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد۔ اور جون سے بھی 2 شخص تم میں سے یہ بے حیائی کا کام کریں، فآذوہما، تو تم ان دونوں کو تکلیف پہنچاؤ، اذیت دو۔ اذیت کیا اذیت دو؟ یہ قرآن نے تشریح نہیں فرمائی ہے، بلکہ حاکم وقت کی ثوابدید پر رکھا ہے، وہ جو سزا مناسب تجویز کرے دونوں کو دے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حاکم وقت کو چاہیے عورت ہے تو اس کو قید کر دے،
اور اگر مرد ہے تو دونوں کو رسوا کرے، دوسروں کے سامنے شرمندہ کرے، اس کو لعنت ملامت کرے کہ تم مسلمان ہو اور تم ایسے ہو اور ایسے ہو، پھر تم نے ایسی حرکت کی۔ ایک دوسرے کے سامنے ان کو عار دلاؤ، ان کو شرمندہ کرو، یہ اذیت ہے، اور جوتے سے ان کو مارو۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تمثیلی، ایک مثالی واقعہ آپ بتاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے تمثیلاً ارشاد فرمایا کہ اس طریقے سے جو حاکم وقت ثواب دید اور درست محسوس کرے، ثواب دید دیکھے، وہ فیصلہ فرما دے۔ یہ حاکم وقت کے تحت میں تھا۔ تو واللذان یاتیانھا منکم فآذوہما، ان کو تکلیف پہنچاؤ، کب تک؟ جب تک ان پر سزا نافذ نہ ہو، توبہ نہ کر لیں۔ فَإِن تَابَا، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور دونوں کے دونوں اپنی اصلاح کر لیں، درست اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو اب تم ان دونوں سے تعرض مت کرو، اب ان کو چھوڑ دو۔